کیا دیا گالے ہم نے معیار دیا تولنے کا ترازو دیا. ہر آدمی رضی اللہ نہیں ہوتا, ہر آدمی رحمت اللہ نہیں ہوتا, ہر آدمی رضی اللہ نہیں ہوتا, ہر آدمی رحمت اللہ نہیں ہوتا. اب یہ معیار اس سے پہلے دیے تھے مولا علی مشکل کشا کا, کیا ہر آدمی حلالی نہیں ہوتا, ہر آدمی حلالی نہیں ہوتا, ہر آدمی حلالی نہیں ہوتا, اس میں کچھ حرامیاں بھی رہتی ہیں. حلالی اور حرامی کی پہچان علی کی ولایت سے ہوتی ہے, علی کی ولایت سے ہوتی ہے. علی کا ذکر سنیں تمہارے چہرے کھلے, یاد رکھ لو تمہیں حلال زادہ, بے شک بے شک حلال زادہ بے شک. نہیں. اگر علی کا ذکر کرے پریشان ہوگا, سمجھ لو تمہارے پاس کارپوریشن کی سرٹیفکیٹ رکھو بھی حرام زادہ, بے شک بے شک کارپوریشن کی تمہارے پاس سرٹیفکیٹ رکھو, پاسپورٹ رکھو بھی, آدھار رکھو بھی حرام زادہ. کی کر دو بولو تو یہ حرام زادہ یہ حلال زادہ یہاں کی گورنمنٹ نہیں, وہ گورنمنٹ جو آخرت میں رہتی ہے نہیں, مولا حسین کی گورنمنٹ, وہ گورنمنٹ ہم نے پاس کری تو جنت بے شک بے شک. وہ گورنمنٹ میں حلالی اور حرامی رہنا. رسول حرامی اور حلالی کی پہچان کسے دکھائے؟ مولا علی, اس کی مولا علی. اب وہاں سے چل کو اب رضی اللہ اور رحمت اللہ کی پہچان کسے دکھائے؟ حلالی ہوگا, حلالی ہوگا. ہونے کے بعد اب اس میں ولی بننا, حلالے میں اس نہ وزی, حرام میں وزی ولی بنتی نہیں, حلالے میں بنتی برابر, حلالے میں ولی بنتی. اب انہیں حلالی بن گا, انہیں مومن بن گا. کیا بن گا؟ مومن بن گا. حلالی اور حرامی کی پہچان کیا ہے؟ مومن جو ہوتا ہے علی سے محبت کرتا ہے. مومن بغیر علی کی ولا کے بغیر, اس کا ذکر کے بغیر کوئی محفل کوئی مجلس قبول ہی نہیں ہوتی جب تک ذکر علی نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی یا زہرا. اپنی محفلوں کو, اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے سجاؤ. کس کے ذکر سے سجاؤ؟ مولا علی مشکل کشا کے ذکر سے سجاؤ. اب دیکھو کیا ہے, مومن اور منافق کی پہچان کون؟ علی. حرامی اور حلالی کی پہچان کون؟ علی. اب حلالی ہوگا مومن بن گا, حلالی ہوگا مومن بن گا, کلمہ پڑھیا مسلمان بن گا, کلمہ پڑھیا مسلمان بڑا مومن بڑا, مسلمان بڑا مومن بڑا, برابر ہے. مسلمان سے درجے بڑے اس کا مومن کا درجے کی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں حدیث میں بھی کیا ہے, والمسلمین والمسلمات ہے نہیں, مسلمان مرد اور مسلمان عورت, والمؤمنین والمؤمنات, مومن مرد مومن عورت. فرق ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ رکھا سو. مسلمان سے بڑا درجہ مومن کا, مومن سے بڑا درجہ رحمت اللہ علیہ ولیان کا, ولیان سے بڑا درجہ رضی اللہ کا صحابہ کا, برابر, ولیان سے بڑا درجہ صحابہ کا. اب یہاں مومن کی پہچان علی کو رکھا, مسلمان کی پہچان نبی کو رکھا, مسلمان کی پہچان نبی کو رکھا, اللہ کی وحدانیت کو رکھا, نبی کی رسالت کو رکھا. انہیں پڑھیا مسلمان ہوا, انہیں پڑھیا. اب مسلمان کو یہ گارنٹی کام بھی اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں پورے حدیث میں کوئی بھی گارنٹی نہیں دیا کہ مسلمان جنت کو جاتا ہے. مسلمانہ میں دوزخی رہتی نہیں رہتی, مسلمانہ دوزخ کیا رہتی. ہمارے گناہ تمہارے گناہ سب کے گناہ رہتے کہتے کہ مسلمان گناہگار آتی. مومن کو اللہ تعالیٰ کیا بولیا ہے, رسول کیا بولی, مومن کبھی جہنم نہیں جاتا. بے شک بے شک. مومن کبھی. اب مومن کون؟ کسی محبت رکھنے والا مولا علی پنجت پاک. تمہیں مومناتوں میں پورے مولا علی کی محبت کرے. اب تمہیں جہنم نہیں جاتے. رکھ لو تمہارے ترابی خانقاہ کی قسم کھا کو وقتی تمہیں جہنم کو نہیں جاتے اگر علی کی ولایت ہماری ولایت ہے. تمہیں اب وہ جہنم سے بچ گئے, اب تمہیں جنت چلے گئے. اب جنت میں بھی درجے ہیں, بے شک جنت میں بھی درجے ہیں. جنت الفردوس, جنت المالا, جنت العالی, ایسے کتے کی درجے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں حدیث میں اس کا بیان ہے. اب سب سے بڑی جنت جنت العالی, جنت المعلا, سب سے بڑی جنت جس میں بڑے بڑے ائمہ اہل بیت رسول اللہ ایسے ہستیاں رہنے والے. اب تمہیں جنت میں اگر درجات طے کرنا, جنت میں درجات طے کرنا کئی کے واسطے, سنگت کے واسطے. مرید خالی جنت کی طلب میں نہیں آتا, مرید جنت کی طلب میں نہیں آتا,
मुरीद कभी याद रख लो संगत की तलब में आना। संगत जन्नत पूछने वाले मामूली मौलविया मुफ्तियां पुन्ने पुनु सभी, मगर मुरीद संगत पूछना किसकी? अपने पीर की संगत पूछना। पीर गौसे आजम की संगत पूछता, पीर उसके पीर की संगत पूछता, उसका पीर उसके पीर की, उसका पीर गौसे पाक की, गौसे पाक अहले बैत की, अहले बैत पंजतने पाक की, पंजतने पाक अल्लाह की, रसूल की संगत पूछती थी। उनको क्या है? जन्नत से भी क्या भी लेना देना, हमने जरूरत ही थी, हमना क्या है? दीद रहना। किसकी दीद रहना? हमारा पीर, हमारा गौस, हमारा अली, हमारा मौला, उनकी संगत में रहना उसका मिशन रहता, उसका गोल रहता। जैसा फुटबॉल में गोल पोस्ट होता नहीं, खाली लेको बॉल खेलना नहीं, काम मारना हमारा मकसद है, गोल को मारना ना, कभी ना। क्रिकेट में खाली बैट से रन बनाना ना। ऐसा हमारा मकसद क्या है? हमें उनकी संगत में ना। मुरीद का मकसद आम मदीना का खाली क्या है? नमाज पढ़ो जन्नत मिली, नमाज पढ़ो रोजा में जन्नत मिली, तो भी क्या करती बोलो जन्नत के? जन्नत में जब अल्लाह उसके रसूल की अहले बैत की संगत नहीं है, अपने पीर की संगत नहीं, तो जन्नत भी बिल्कुल फायदा है। वहां जाके कोसा करने का काम, कोसी नमाज है, कोसा रोजा है, कोसा हज है, कोसा जिक्र है। पीर है तो पीर का पीर है तो बिठा को मजलिसा कभी बोलता है, शान विला कभी बोलता है, शान जहरा कभी बोलता है। और याद रखियो, जैसा दुनिया के अंदर अल्लाह ताला अपना हर एक दिन में 5 नमाजा रखा है, इबादत रखा है, रियाजत रखा है, हर चीज रखा है। जन्नत के अंदर ये जो काम ही वो चलते नहीं। जन्नत के अंदर क्या बख्तिश नहीं, ना सूरज उगता है, ना सूरज गुरूब होता है, ना महीना बदलता है, ना रमजान आता है, ना हज आता है, वहाँ क्या भी कमाने का ज़कात नहीं है, कुछ भी नहीं। जन्नत में करती क्या जाता है? जन्नत की इबादत क्या? याद रखो, अहले बैत अथार फरमाती, रसूल अल्लाह फरमाती, जन्नत में इबादत सिर्फ अली अली ज़हरा का जिक्र, अली का जिक्र, ज़हरा का जिक्र। ये जो इबादत जो करनी नहीं, ये असल में काम करने बोलो, ये असल में जो जन्नत की जो बात है, जन्नत में बैठ को ये करते, सुबह को एक मजलिस, शाम को एक मजलिस, दोपहर को एक मजलिस, एक महफिल, शान अली में, शान ज़हरा में, शान हसन में, शान हुसैन में, शान रसूल में, शान 12 इमाम, ये महफिल की दुनिया में इनकी शान नहीं बोले गए, इनकी फजाइल नहीं बोले गए, इनके मरहले नहीं बोले, इनके तकलीफा नहीं बोले। जन्नत में बैठ को भी ये काम करो, जन्नत में बैठ को भी ये काम करना। अब तुम यहाँ बैठ को भी ये काम करो, तो शुक्र करो जहाँ पर खान खाए जो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, वो अली और फातिमा का घर होता है, अली और फातिमा का घर होता है। बरकत अब रहमतुल्लाह अलैह होना, वली होना, तमन्ना है वली बनने, ऐसा चल जाने की तमन्ना है सबको। मुरीद बन जाते हो वली बनने की तरह तमन्ना रखता है, रखता नहीं रखता। अल्लाह का दोस्त बनना नहीं, रसूल का दोस्त बनना नहीं। अब दोस्त बनना तो उसे क्या है मालूम, खुश किसे करना? रसूल के मुताबिक ज़हरा को खुश करो। रहमतुल लिल आलमीन की बेरहमत ज़हरा, रहमत भी किसी के घर में भी नहीं घुसती, किसी के दर में भी नहीं घुसती, किसी के कल्ब में भी नहीं घुसती, किसी के जिस्म में भी नहीं घुसती, जब तक ज़हरा से मोहब्बत अकीदत नहीं रखती। और रज़ा, अल्लाह की रज़ा, जिसे हमें रज़ी अल्लाह की राज, जिसे अल्लाह जिसे राज़ी है, अगर वो राज़ी है, वो रज़वियत तो वो बोले तो वो हमारे अमन रज़ा खान की रज़वियत है। मैं रज़वियत बोलूँ सो जो फातिमा ज़हरा की रज़वियत है, फातिमा ज़हरा की रज़वियत। अगर उन्हों राज़ी नहीं तो खुदा की कसम ना कोई रज़ी अल्लाह बनता है, ना कोई रहमतुल्लाह बनता है। ये मुक़ाम ज़हरा सलामुल्लाह, ये मुक़ाम कोई आपको पीर साहब या खलीफा या मौला मुफ्ती नहीं, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो मरहला गुजरा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी इज्जत करते, एहतराम करते उनकी बेटी फातिमा ज़हरा की। आते जब भी बेटी छोटी बच्चे 6 साल 5 साल की बच्ची आती, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्तक को बैठ कर रखते तो सरकार द्वारा अपनी मस्तक से खड़े जाते, सुभान अल्लाह, अपने आप को आगे बढ़ाते, किसे? फातिमा ज़हरा का इस्तकबाल करते। अल्लाह की कसम, कुरान पाक भी उतरता तो कुरान पाक रसूल के पीछे जाता है। रसूल कहाँ जाते हैं? कुरान पाक वैसा पीछे जाता है। जिब्राइल को या रसूलुल्लाह आयत है, बाद में आयत है, चलो ऐसा दूसरे नबियान को बुलाता करते, एक आयत देना तो दूर के ऊपर बुलाता करते, कहाँ की बुलाता, मतलब रसूल नहीं, कहाँ रसूल जाते अल्लाह का कलाम उनके पीछे आता है। मगर कायनात में वाहिद फातिमा ज़हरा ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती जो रसूल खुद उठ को जाकर इस्तकबाल कर पाता,
استقبال کو کیا کرتے ہیں، جتنی دور بھی نکلتے فاطمہ الزہرا کا ہاتھ چومتے، پیشانی چومتے، بولتے اے فاطمہ زہرا تم میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، میری امت جو مجھ سے جنتی امت تو یہ بیواسی امت نہیں جو تکلیفاں دیتے ہیں، جو زہرا کو نہیں مانتی وہ امت، ایسا 70 پر 3 فرقے ہوتی، یہ فرقہ جنتی کہتے نہیں، یہ وہ جنتی فرقے کے بارے میں بولتی، میری وہ جنتی فرقہ جو اہل بیت کا محبت کرنے والا ہے، ان کی جانیں آپ کے اوپر قربان، ان کا مال آپ کے اوپر قربان، ان کی عزتیں آپ کے اوپر قربان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چومتے، لے لے کر فاطمہ الزہرا کو اپنی مسند کو بٹھاتے، بٹھانے کے بعد بولتے جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔ یاد رکھ لو 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں تمہاری امت کے درمیان، 2 گراں قدر چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، دوسرا میری عطرت اور اہل بیت، دوسرا میری عطرت اور اہل بیت، ان کا دامن مضبوطی سے تھامو، ان کا دامن مضبوطی سے تھامو، اگر تمہیں ان کا دامن چھوڑے تمہیں گمراہ ہو جاتا، کیا ہو جاتی؟ اب کیسا معلوم ہونا کو بولے تو گمراہ سلسلہ کون سا، گمراہ پیر کون سا، گمراہ خانقاہ کون سا، جس خانقاہ میں زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے، جس خانقاہ میں پنجتن پاک 12 امام کا ذکر نہیں ہے، جس خانقاہ میں اولیاء اللہ بزرگان دین کا ذکر نہیں، سمجھ لو وہ گمراہ خانقاہ، گمراہ سلسلہ، گمراہ پیر۔ اور جس پیر کے پاس اہل بیت کی محبت رہتی ہے، اہل بیت کے عنوانہ رہتی ہے، 12 امام کے عنوانہ رہتی، زہرا کی یاد رہتے، اپنے مریدوں کو محبت اہل بیت میں ان کو ملوث کرنے کا ان کو شوق رہتا، یاد رکھ لو وہ خانقاہ آپ کو سب سے بہترین خانقاہ، جنتی خانقاہ، جنتی خانقاہ۔ آج تمہارے خانقاہ میں کیا ہے؟ تمہارے صاحب، ہمارے صاحب کیا بولے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مثال۔ دیکھو خانقاہی نظام ایک ایسی چیز ہے جس میں نہ ہمیں رسول کو مثال مانتی، نہ زہرا کو مثال مانتی، دونوں کو مثال نہیں کرتے۔ مثال کو بولے تو نیچرل ڈیتھ، کیا ہے؟ نیچرل ڈیتھ اصل میں ہوئی نہیں، نہ رسول کی نیچرل ڈیتھ ہوئی، نہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نیچرل ڈیتھ ہوئی، دونوں کی بھی جو ہوئی شہادت ہوئی۔ کیا ہوئی سب؟ اب شہادت ہوئی تو بولے تو مارے، کوئی مارنا، یا زہر کے طرف سے مارنا یا تلوار سے مارنا۔ وہ زمانے میں موش کا 2 چیز، یا تلوار سے جس سے خون نکلے یا زہر سے۔ اب دونوں بھی، یا سرکار دو عالم ہو یا فاطمہ الزہرا ہو، یہ دونوں کو بھی شہید ماننا۔ کیا ماننا؟ شہید ماننا، شہید جاننا۔ اب کی نہیں بولتے آدمیاں، یہ کی نہیں بتاتے آدمیاں، یا کی یہ سب چیزاں نہیں عام لوگوں کو یہ چیزاں نہیں بولتے تو یاد رکھ لو، مثال کو بولے تو انتقال ہوگا تو کیسا مرڈر ہوا تو کوئی نہیں پوچھنا، نیچرل ڈیتھ ہے۔ شہادت کو بولتے ایک ساتھ کیا پوچھنی آدمیاں؟ رسول کو بھی شہید کرے کیا، زہرا کو بھی شہید کرے کیا؟ اب ان کو مارنے والے قاتلان کو، اب امام حسین کی ہمیں شہادت مناتی نہیں۔ اب سب کو معلوم یزید کون کیا کریا سو امام حسین کو؟ قتل نہیں کریا، نہیں کریا، شمر ماریا، پولی ماریا۔ اب ان کے نام تمہیں یاد نہیں ہے نا، کون امام حسین کو لے لے گا وہ کربلا میں عقبہ کو مارنے کرا سو؟ کون کرا سو؟ بولو جی، سب کو معلوم نا، بچے کو معلوم نا۔ آج رہے یزید کو بولے تو میں غصے میں آ جا رہا، مجھے یزید پکارو نہ ہوگا نہیں، تم نہ ہے نا وہ نفرت ہے نا یزیدیت کی نفرت ہے نا۔ چلو جو حسین علیہ السلام کی ہمیں شہادت کرتی کی، ہمیں لوگ امام حسن کی نہیں کرتے۔ حسن بھی شہید ہوئے سو، ان کو بھی زہر ڈالے نہیں، زہر ڈالنے کے بعد کفن پہنا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک میں جا کر تدفین کرنے گئے تو تیرا مارے، کسے؟ جنازے کو تیرا مارے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے سامنے تیرا مارے، ایسا مارے تیرا، ایسا مارے جو جنازہ پکڑے تھے، جنازہ گریا نیچے، گریا تو زمین کے اوپر مولک تھا، تیرا کے اوپر کھڑا تھا جنازہ امام حسن۔ ساری امت دیکھی، سارے صحابہ دیکھے، تابعین دیکھے، پھر بھی کیا کرے؟ وہ جنازے کو پھر اٹھا لے جا کو امام حسین، پھر گھر کو لے جا کو، ہاں گھر میں رکھو۔ حضرت زینب علیہ السلام تیرا نکالتی، جنازے سے تیرا نکالتی، بولتی یہ پہلا جنازہ دنیا کے اندر
جو گھر سے نکل کو پھر گھر کو واپس آیا. تو نہ بولنے والے کون تھے مگر ہے حقیقت. اب تمہیں پوچھیں گے امام حسن کو کون مارے گا؟ اس کے واسطے کوئی بھی مولوی بیان نہیں کرتا, پیر صاحب بیان نہیں کرتے. اب بیان کرے تو کون کی تھے وہ ٹائم کو ایسے بڑے آدمی تھے جو کنٹرول کر لے تو رسول اللہ کی مذاق رکھ لیتے, اور جس کی خلافت میں ہوا, جس کی ملکیت میں ہوا, وہ لوگوں کے آرڈر سے نہ امام حسن مصطفیٰ کا جنازہ کو مارا گیا. امام حسن کے جنازے کو مارا گیا, اس کے ہاتھ چھپا ڈال دیا. وہ ٹائم کو کھلا بولو کس کی ابھی بولتے تھے حضرت کیا کہ وہ ٹائم کو وہ وقت کا جو سردار تھا بڑا تھا معاویہ تھا. کون تھا؟ اس کا گورنر مروان تھا. اب اس کے حکم سے امام حسن مصطفیٰ کے جنازے کے اوپر دفن نہیں ہونا سرکار دو عالم کی مزار میں تو تیرا چلا. اب یہ ہمیں بولے تو ہمیں غلطی پہنچ. تو جتنا بھی چھپاؤ کتابوں میں آ گئے, لوگوں کو معلوم. تمہیں معاویہ کو بچانے کے واسطے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ غداری کرتا تھا. کیا امام حسن کے قاتل جو مارنے والی الگ تھی, مگر جنازے کو مارنے والے کہتے ظالم ہیں, وہ بھی جنت کے سردار کو مارنے والے جنت کے. اب اس کے اوپر چلو, امام حسن سے اس سے پہلے سرکار مولا علی مشکل کشا کو شہید کر, مولا کو زہر دے کو, تلوار میں زہر کر کو, تلوار زہر آلودہ کر کو, کوفے کی مسجد کے اندر ان کو دیکھو جب نماز میں تھے, مولا علی مشکل کشا کے سر کے اوپر ضربت مارے, اور مولا علی مشکل کشا کی ضربت مارتے ہی تلوار یہاں تک بھیجے کے اندر سے نکل کو ہوٹ تک آتے ہیں. مولا علی آج رمضان کے اندر 19 رمضان کو ضربت ہوتی سو, 21 رمضان کو شہادت کرتی سو. یہ خانقاہ میں بھی مناتی صاحب, ہر خانقاہ میں مناتی. کیا وہ غم مولا علی مشکل کشا, اتنی بڑی ہستی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ کے قرآن سے ہوتا انفسنا و انفسکم, تم تمہاری جانوں کو لاؤ. اے رسول تم تمہاری جانوں کو لاؤ تو بولے تو سرکار دو عالم اس کے بدلی میں مولا علی مشکل کشا کو لے گئے. رسول کی جان شہید بھی سو دے, رسول جسے اپنا جسم کرے, جسے اپنا گوشت بولے, اور رسول جسے اپنی روح بولے, جسے اپنی نور بولے, اس نور کو شہید کرے. اب مولا علی مشکل کشا کو زہر بھرے تلوار میں اور تلوار سے ضرب کرے. اب کون تو یہ بولتا ہو سب چیزاں, اب بولیا تو کس کا نام نکلتا؟ پھر بھی یہ بنی امیہ کے یہ حرامی معاویہ کا نام نکلتا. انہیں اقتدار میں تھا. اسے جب کسی کا قتل ہوتا ہے, فائدہ کسے کبھی ہوا تو انہیں قتل کرا, برابر ہے, فائدہ نہیں سو کہ کو قتل کرنا, فائدہ ہوا تو کس سے معاویہ. اب معاویہ کو بچانے کے واسطے کیا کرے, نہ مولا علی کی شہادت کرے, چلو ہو جانے. اب اس سے پہلے فاطمہ الزہرا کی شہادت, اب وہ بھی چھپا. کچھ لوگ اور تھے جو ان کو بچانے شہادت چھپا. تم نہ بولا لے مثال بولے تو قصہ ختم نہ, آؤ اس سنگل کرو, کھانا کھا لو, قوالی کر لو, چلے جاؤ. شہادت کرو بولے یہ سب چیزیں غم کے ٹائم کو نہیں کر سکتے, تم نہ چپ کے رہے. اب فاطمہ الزہرا سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شہادت ہوئی. اب یہاں سے بات ہے مختصر بول دو, اور جو بھی بولتے دلیل کے ساتھ. پریشان ہو جاتا ہوں صاحب کو پوچھ لو, صاحب سب کچھ بتاتے, ہمیں بات کر لیتے, مگر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بیمار, ذرا چھوٹا چھوٹا بول دو تمہارے دماغ میں ٹھیک ہوگی. بولو تو یہ باہر ڈالنے کی بات نہیں, بہت ایکسپیرینس ہونا, دیکھو ادب رہنا. صاحب ہدیہ دیا, تحفہ دیا, کبھی بھی صاحب مجھ سے تحفہ دیا تو یاد رکھ لو اسے قدم بوسی کرنا, اسے ادب سے ملنا, اسے مرشد کے ہاتھ سے جو کچھ بھی ملا اصل میں یاد رکھ لو تم نہ بخشش کی نسبت, تم نہ بخشش ایسا لائٹلی نہیں لینا. بخشش ملی تو اس کا شکر بھی بجا لینا. جس کے دل میں, جس کی زبان میں, جس کے عقیدے میں شکر نہیں ہے, مرشد روپیہ بھی دے رہا ہے, یاد رکھ لو کروڑ روپے کی سرکار. مرشد کچھ بھی دے رہا ہے, تمہیں اس کا ادب رکھنا, اس کا کیا ہے, اس کا احسان رکھنا, اس کا شکر رکھنا. اگر تمہیں شکر نہیں بجاتے تو آج تمہیں کہا کہ معلوم کیا کہ ٹیویاں دیکھ لو, میچاں دیکھ لو, ادھر ادھر بڑے رہے. اللہ کا کرم ایسے خانقاہیں آج بھی ہیں, ایسے پیراں آج بھی ہیں جو اپنی مریدوں کی آخرت کے بارے میں سوچتے. تمہارے والد, تمہارے باپ دادا نہیں سوچے ابھی کا, آج تمہارا پیر سوچے نہیں سوچے. اس سے بڑا احسان تمہیں کیا ہونا نہیں ہونا, ادب کرنا نہیں کرنا. کبھی بھی یاد رکھو جو عبادت کے ساتھ میں شکر نہیں رہتا وہ انسان کے اندر, وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. کچھ بھی رہتے
اپنا یاد رکھو اپنے مشرق کا اپنے پیر کا شکر بجا رہا شکریہ بولنا ادب سے جھکنا یہ سب چیزیں کرے تو یہ سب چیزیں ہوتے بولی نا ہمیں بول کو کرانا کو نہیں میں خود اپنے آپ دیکھا نہیں وہ ایک ادب رہنا وہ احترام رہنا جو امت میں سے اگر یہ ادب احترام نہیں اترا تو یہ امت اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے یہ امت فاطمہ زہرا کو قتل کرے یہ امت امام مولا کائنات کو قتل کرے یہ امت امام حسن امام حسین امام زین العابدین امام محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا امام تقی امام نقی حسن عسکری یہاں تک پورے کے پورے 11 امام اور 13 معصومین کو قتل کری سو جس میں ادب نہیں شکر بجا لینے کی طاقت نہیں تھی کہ میں ان کا احسان مان کو ان کو شکریہ ادا کرنے کی طاقت نہیں تو قتل کرتا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار آخری مرنا سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تمہیں سنے لینا آخری 4 شبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے 16 سال کے حضرت زید کے بیٹے اسامہ ان کا نام ان کو بولتی ایک لشکر تیار کرو جا کو جنگ کو جانا اب وہ 16 سال کے بچے آئے آپ کو ان کو سرکار دوارا ان کو لشکر کا سپہ سالار بنا رہا تھا اور یہ جا کو باہر جا کر اعلان کرتے مگر بڑے بڑے سینئر صحابہ کیا کرتے ہیں میں 50-60 کا میں رائٹ ہینڈ میں لیفٹ ہینڈ میں یہ میں وہ میں بچوں کو نہیں مانتا اوپر لڑائیں جیسا ہی لڑائیں زور سے ہوتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے اوپر مریض ہو کوئی نکل کو بستر کے باہر نکل کو آتی پورے صحابہ ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں صحابہ باہر کر رہتی 3 دن سے دیکھ رہے رہتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے کہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتی اور اس کے بدلے میں کیا کرتا صدقہ دیتی کیا دیتی صدقہ دیتی کیونکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تھی پہلے جو صدقہ رد البلا بلائیں کو رد کرتی ہے صدقہ آپ کو بیماریوں کو کم کرتی ہے صدقہ آپ کو موت کو ٹالتی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا کریں وہ صدقہ دے آج تمہیں جو آخری 4 چھوڑے وہ صدقہ دیتے نہیں وہ رسول کا محبت سے جو صحابہ کرے وہ کرتے تھے مگر معلوم نہیں ہمیں کہیں کو کرتے تھے وہ آخری 4 صبح تمہارا نہیں آخری 4 صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 صبح آخری تھا اس کے بعد پھر رسول اللہ کو 4 صبح ملا نہیں یہ 4 صبح جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو اسے بولتے تھے آخری 4 صبح بہرحال باہر نکلے تو سب نے دیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو اے میرے صحابیاں میں جسے میں بنا دوں ختم اس کے بعد تمہارے دماغ تمہارے دلان تمہارے آڑنا تمہارا بڑپن آگے نہیں لانا اگر تمہیں لاتی تو پورے جہنم ہو جاتی میں اسامہ کو بنایا تمہیں اسامہ کی اقتداء میں ان کو امام بنا کر تمہیں پیچھے جانا اب چپ جانا نہیں تو جہنم ہو جاتی اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے بولنے کے بعد پورے ڈر کو کیا کر رہے حضرت اسامہ ابن زید کے پیچھے چلے زید کے پیچھے جانے کا پورا طے کر دیا اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بولتی بے ہوش ہو جاتی پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر چل جاتی طبان بہت جگہ آتی دیکھتی وہ زمانے میں ڈاکٹر دیکھتی کرتی سب جگہ کو معلوم ہو جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب دنیا سے قضا ہونے والے رسول خود بولا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ سے میں ملنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ میرے بعد جو من کو تو مولا میں جس کا مولا ہے سبحان اللہ علی میرا وسیع ہے علی میرا خلیفہ ہے علی امت کا میرے بعد قیامت تک ہادی ہے علی کی نسل میرے 12 خلفائے راشدین ہوں گے یہ خلفائے راشدین دین چلائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلا ڈکلیئر ہوگا اب یہ ڈکلیئر کرتے ہی کیا ہوگا اب ان کو معلوم ہوگا کہ ہمیں جنگ کو چلے گئے رسول کا انتقال ہوگا شہید ہو گئے تو اب کرسی کے اوپر مولا کائنات علی مشکل کشا کرم اللہ بچر قریب اب وہ کرسی کو بیٹھ جاتی بیٹھ گئے تو ہمارا کام نہیں چلتا کیا کرتے ہیں ذری دور گئے کہ پھر واپس آ جاتے کہا جاتی واپس آ جاتے اب واپس آنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کی حالت میں ہوش کی حالت میں آتی تب کچھ صحابہ آتی نام تو نہیں بولنا صحابہ کچھ آتی آنے کے بعد رسول کو بولتی تمہیں بیمار ہے تو کیا تمہارا کام میں تم جہاد کو بھیجو جہاد کو جاؤ میرے گھر والے مجھے دیکھ لیتی تم نہ جو کام ہے وہ اللہ کا حکم میرا حکم تمہیں جاؤ نہیں ہمیں رہتی تم نہ دیکھ بھالی کرتی کیا کی کرتی کتنا ہی بولتی نہیں مانی بولتی ہمیں چلے کے بعد گلاٹا ہو خلافت کی کرسی کو یا رسول اللہ خود ابھی بیٹھ گئے ہمیں کیا کرنا اچھا ایک کام کرو قلم اور دوات کا حدیث ہے کرتاس قلم اور دوات یہ ایک تولہ مولا علی مشکل کشا کے ساتھ
یہ ایک ٹولہ مولا علی مشکل کشا کے خلاف. مولا علی مشکل کشا سنتی قلم اور دوات اٹھا کر وہاں میں لے جاتی. ایک ٹولہ لڑایا کرتا رسول کے صحابہ نہیں. رسول شدت بیماری سے بخار سے ہزیان بکری استغفر اللہ ہزیان بکری بہت جلیل القدر آدمی بولتا ہے ہزیان بکری کیا ملے رہتا ہے. آپ یہ دیوان خیال معاذ اللہ یہ میرے الفاظ بخاری کے الفاظ ہے. اگر یہ شخص محمد مصطفیٰ بخار کی شدت میں پریشانی میں اگر ان کیا بھی ایسا لکھتا ہے تو بہت پریشانی ہو جاتی ہے. ہمیں نہیں لکھاتے, ہم نہ ضرورت نہیں قلم اور دوات کی, ہم نہ قرآن کافی, ہم نہ گینگ بندی. اب یہ قرآن کافی کی ہے گینگ, یہاں رسول اللہ کافی کی ہے گینگ. ہمیں جو گینگ میں نہیں وہ مولا کائنات ہم نہ کچھ بھی نہ ہو, ہم نہ رسول. قرآن کی بھی شفاعت رسول کراتا, قرآن ہماری نہیں, قرآن کی بھی شفاعت رسول کرا دے. ہمارا عقیدہ دو دھڑے آگے, کیا آگے دو گینگ. یہ رسول کی بات کو نہیں ماننے والے, یہ قرآن کو ہمیں مان لے کہ ٹھیک ہے تو قرآن کیا بھی بولتا نہیں نا, واپس پلٹ دو. قرآن تمہارے گھر میں ہے, کب تک بولیا تم نے بات کر ہے. آج بھی لوگ کیا ہے مانو مانتے سے کسی کو بولے تو بے جان چیزوں کو بہت بھروسہ. میں بھی مزاروں کو جانے والا, میں بھی اولیاء کو ماننے والا, مگر کیا کرتے ہو مزاروں کے ساتھ میں بیٹھ جاتی. مزار تو نہ پلٹ کو کیا بھی بولتی. پیر کے سامنے بیٹھو, پیر پھٹ کے من پکڑتا, پیر سے دشمنی. بچہ کو کیسا بولتا, بچے بچپن میں جاتے ہیں, کوئی اسکول کو جاتا, کالج کو جاتا, بنک کرتا بولے تو چکر مارتا, تمہیں ماری چکر. دشمنی کس سے تھی بولا ہوں گا بچپن سے, ٹیچر سے. کس سے؟ ٹیچر سے. ٹیچر کو دیکھتے تو مس برابر تھی, ماسٹر برابر ہے, مگر اصل میں کیا کرتی تھی اس ٹیچر بکانچ پڑھاتی تھی. بکا ہمارے پیچھے چلتے تھے, بھاگے بند کرے تو بھی بکا ہمارے ساتھ میں رہتے, اسکول کو گئے تو بھی بکا ہمارے ساتھ میں رہتے. بک سے دشمنی نہیں ہماری, کتاب سے دشمنی نہیں. ٹھیک ہو تو کتاب ہم نے کیا بولتے ہو وہ پڑھا رہے ہو, مگر ٹیچر سے دشمنی. یہ ہوگا سو کتاب سے دشمنی نہیں ہے, ٹیچر محمد مصطفیٰ سے دشمنی ہے, مولا علی ٹیچر سے دشمنی ہے, مولا حسن حسین سے ہے. کتاب سے کون بھی لڑتا نہیں, کتاب سب کو ہونا, کتاب سب کو ہونا, مگر کتاب کے ٹیچر اہل بیت کون بھی نہ ہو. یہ ہونا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے دو ڈھرے, سرکار کو ٹیمپو آواز کرے چلے جاؤ میرے نظران کے آنکھوں میں سامنے, چلو جب تم سب برابر میں نکلو ہے تو باہر رکھو. کسے نکالتی, گھر کے باہر والے کو نکالنا, گھر والے کو تو نکالتے نہیں. اب گھر والے اب بہت سے روایتوں میں آتا ہے مولا علی مشکل کشا کو سرکار دو عالم لکھ کو دے دیتا, یا علی میرے بعد تمہیں یا خلافت یا امامت یہ سب چیزیں تمہیں دیکھ لینا, اور یہ حدیث بھی لکھ کو دے دیتا. دو جگران سے قدر چیزیں مجھے پکڑنا ہے, قرآن اور اہل بیت. دو بھی اگر پکڑنا تو تمہارے سے پکڑنا, اگر قرآن بھی پکڑنا تو تمہارے سے لینا. قرآن کی کہ تمہیں انا مدینۃ العلم علی باب ہو, تمہیں انا مدینۃ الشریعہ علی باب ہو, انا مدینۃ الطریقہ علی باب ہوا, انا مدینۃ العلم لدنی علی باب ہوا. ہر چیز کا علم انا مدینۃ, پورے کا پورا قرآن ماؤل علی, علی ماؤل قرآن. تم ہر علم بھی تمہارے پاس سے لینا. قرآن اگر کوئی عام انسان پڑھا تو قرآن کیا ہوتا ہے اسے فائدہ نہیں دیتا, کی کر دو بولے تو گمراہ کر رہا ہوتا. قرآن بغیر استاد کے نہیں پڑھ سکتے. قرآن شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے, وہ قرآن رضیم کی رضالت میں اضافہ کرتا ہے. قرآن سے کچھ عاملہ, قرآن کے کچھ نسخے دیکھو, اسے بے ادبی کرو, اس سے جنہ کا نکال کو, غلیظ جنہ نکال کو, غلیظ عمل بھی کرتی. وہ قرآن سے اچھے عاملہ کیا کرتی, قرآن کی نسبت نکال کو ان کو شفا بھی دیتی. دو بھی قرآن سے چھوٹا سو, شیطان کو بھی بلانا قرآن سے چھوٹا سو, اور اچھے پاک جنہ موکلہ کو بلانا سے بھی قرآن سے چھوٹا سو. یہ چیز ہے. اب وہ اس کی بحث میں نہ ہو. دو چیز دو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہاں ہے, کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں ہے قرآن. دو چیز میں یہاں ایسے چیزیں ہی قرآن کے اندر تمہیں ایسا بھی کر سکتی, ایسا بھی کر سکتی. اس کے واسطے قرآن جب پڑھتی استاد کی ضرورت, قرآن جب پڑھتی استاد کی ضرورت, تفسیر جب پڑھتی استاد کی ضرورت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے چلے جاؤ میرے سامنے, نہ کو چلے گئے پورے. کہاں گئے, پھر جہاد کو نہیں گئے, پھر جبری, کہیں کو جبری. پھر کیا جب ہوگا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
उन्होंने बैठ जाती हमें नहीं रहते ना, अब आपको देखे तो कुर्सियां के ऊपर इन्होंने बैठे रहते हमें इनकी गुलाम अगर पूरा ना, उसके वास्ते नहीं जाते बैठ। दूसरे दिन आती सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद बुखार था, शीशी दवा की रखी, सरकार द्वारा को डालने जाती दवा की शीशी, सरकार इशारे से बोलती नो नहीं डालो। अब इन्हों बोलते हैं तफसीला में सो रही, अब सरकार चाहे बीमारी में रहो, चाहे बचपन में रहो, चाहे जवानी में रहो, चाहे बुढ़ापे में रहो, चाहे खबर में रहो, चाहे अशर में रहो, किसी भी हालत में रहो, खुदा की कसम उन्होंने हमारे सरकार, उनका हुक्म हमारे पर लाजिम, उनका हुक्म हमारे पर लाजिम। अब सरकार बोल रही नहीं पिलाना, नहीं पिलाना, अभी पूरे खड़ी सरकार को पिलाने की कोशिश करती है, क्या दवा सरकार इशारे से बोलती नको करो, फिर फोर्स कभी पिलाती सरकार द्वारा पीती बेहोश हो जाती। फिर दूसरे दिन अब ये कैसा में 4 सुबह हुआ, ये जुमेरात का हिस्सा हुआ, अब ये जुम्मा का हिस्सा है, मुख्तसर बोले क्या अब पिलाती सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, जुम्मा के दिन उठे कि नहीं तब सुबह को कौन बजे पिलाए, कौन बजे पिला बुलाओ सब, बुखारी का हदीस, सबको ये पिलाओ सिवाय अब्बास के, अब्बास का कौन हकीकत तो इन्होंने नहीं थे, सबको पिलाओ तो बोलने के बावजूद भी कौन भी दवा पी रहा है, दवा पिया तो मर जाता है, नहीं मरता। रसूल को पिला को ही वो दवा कौन भी नहीं पी, नहीं मैनी तूनी का को गला ना करे। फिर हुआ क्या, जुम्मा की नमाज पढ़ा, अब जुम्मा की नमाज वो शख्सियत पढ़ाने जाती जिसे हमें अव्वल चलो हाँ चलो उन्होंने बोला चलो अब उन्होंने पढ़ाने जाती नमाज। अब इन्हों क्या ख्याल से पढ़ाती, अगर मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाहयात में अगर मैं मिंबर कब्जा कर लिया तो रसूल के बाद ये दलील बनती कि उन जिंदा रहते हुए मैं कब्जा करता हूँ, उसके बाद मंजे। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनती आवाज किसकी आ रही है, फौरन ऐ अब्बास आओ, ऐ अली आओ, चलो मुझे बुला लेते हैं मेंबर के पास। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलने नहीं आता, वो हदीस बोलती बहुत नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घसीट ले जाती है, जो अंगूठे की लकीर ऐसा जमीन के ऊपर पड़ती, सुन को है ऐसा चाहती, सीधा जाती है अबू बकर के पास, ऐ आओ चलो उठ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वो नमाज की इब्तिदा कराते, फिर उस नमाज के बाद खुतबा करते, फिर नमाज के बाद खुतबा करते, बोलते कि ये जो मेंबर है वो मेरा है, अल्लाह के तरफ से अल्लाह ताला ने इस मेंबर के ऊपर अली को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किया, मेरी नबूवत आखिरी है, इसके बाद कोई नबी नहीं आता, इसके बाद जो हिदायत का काम है वो अली से चलता है, अली से चलता चलता 12वां आता, उसका नाम मेरे नाम पर रखा, उसका नाम मोहम्मद रखा है, उन्हें हिदायत देने वाला रखा है, उसके मातहत में ये दुनिया चलती है। याद रखो, इनको पकड़ो, इनको पकड़ को कुरान को पकड़ो, इनको पकड़ को हदीस को पकड़ो, इनको पकड़ को काबे को पकड़ो, इनको पकड़ को सिरातुल मुस्तकीम को पकड़ो, इनको छोड़ो तो खत्म तुम्हारी कहानी। अल्लाह बोला नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे जर्रा जर्रा खैबर खैबर, हैदर 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 गोल्डन गोल्डन फ्लावर फ्लावर, हैदर 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 जो हैदर भी बोले रहमत उस पर, हैदर 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 जो हैदर भी बोले रहमत उस पर, हैदर 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 जो हैदर ना बोले लानत उस पर, हैदर हैदर जो हैदर ना बोले लानत उस पर, हैदर हैदर नारे हैदर हैदरी, या अली, शहजादी, या जहरा, या शहजादी, या जहरा, नारे बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला मुहम्मद। अब रही बात ये सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के बाद और शदीद बीमार होते और शदीद बीमार होते जाते और वो दवा इस्तेमाल होते जाते। पीर के दिन सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन करीब रात में फजर से पहले, जिसे इतवार की रात होती, बहुत तड़पना शुरू करते। बुखारी की हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या तुम्हारी तड़प? तो सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे पेट में मेरे अंतड़ियाँ टुकड़े टुकड़े हो गए, मेरे पेट में अंतड़ियाँ टुकड़े टुकड़े हो गई,
مجھے کسی نے زہر دے دیا، کسی نے زہر دے دیا۔ اب اس کے بعد مورخہ کیا لکھتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی جنگ میں یہ ایک یہودی عورت نے ایک زہر آلودہ کھانا کھلا کو وہ زہر دے ڈالیا۔ وہ زہر کا اثر ہوتے 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 سالہ جا کو آپ وہ چھوڑو، تم اسٹوریاں بنا لیا دینا، مگر ایسا تو زہر نہیں رہتا کہ سالہ جا کو بعد میں موت آنا۔ اب زہر کون دیے، زہر کیا دیے، کسے تمہیں چھپانا چاہتی ہیں، کسے تمہیں کھولنا چاہتی ہیں، اللہ معلوم، اللہ کے رسول کو سب کچھ معلوم ہے، مولا کو سب کچھ معلوم ہے۔ بہرکت کسی حالت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بولتے نہیں ہٹانا تھا، کرسی کو جب بیٹھانا تھا، بیٹھنا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال شہید پیر کی صبح صبح کو ہو جاتی ہے۔ اب پیر کی صبح کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادت ہو جاتی ہے، مولا کائنات موجود، امام حسین حسن موجود، فاطمہ الزہرا موجود، ان کے گھر والے موجود، باقی کے جتنے بھی صحابہ میں حضرت سلمان فارسی موجود، حضرت بلال، حضرت مقداد، حضرت عمار، حضرت سلمان، حضرت ابو ذر غفاری، جتنے مجھے معلوم نامہ تھے بولو، باقی کے جتنے بھی تھے انہوں یہ ثبوت رہا تھا ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں، ان کے گھر میں، رسول اللہ کے گھر میں اب ان کی لاش مبارک پڑی ہے۔ باہر کچھ دور تک پورے صحابہ مل کو ثبوت رہے، بنی ثقیفہ مل کو ایک چبوترا تھا جو بنی ثقیفہ کا چبوترا تھا، وہاں سب کے لڑایا، تو خلیفہ میں خلیفہ، تو خلیفہ میں خلیفہ، تو خلیفہ میں خلیفہ۔ مدینے والے کون کی حضرت عبیدہ بن سقاف انہوں میں بننا کو انہوں ڈکلیئر کرتی۔ مکے والے گئے، مکے والے بولے نہیں میں بن تو ہمیں پرانے، تمہیں مدینے والے بعد میں بنی سو، ہمیں مہاجرہ تمہیں انصارہ، لڑائیاں چلتی، پنچایت چلتی، لڑائیاں پنچایت یہاں چلتے رہتی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بھی یاد رکھا، تقریباً 13 جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔ کتنے جگہ؟ 1.25 لاکھ، کہتے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ میں 13 جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر میں موجود۔ 13 صحابہ، 13 صحابہ۔ اس سے بڑی امت کے اندر کیا رہیں گا غلطی جو رسول جیسی ہستی کو انہوں اتنا بڑا حال دیے تو تم نہ کیا سمجھ اس میں آج کل کے مولانا مفتیان کو آج کل کے یہ نو نہاد پیرا سمجھ سکی تم سچی بولتی نا کو اب انہوں کیا کرتا ہے معلوم؟ اب بولے نا حضرت 13 لاکھ میں 13 نکالو تو کہتے جی کہتے یہ 1,24,000 چلر وقت آدمیاں خلافت بنانے میں نہیں سکتے، 13 آدمیاں رسول کے ساتھ میں غم رسول کے ساتھ رولے کو تدفین کرنے میں نہیں سکتے۔ اب کیا فیصلہ کرے معلوم؟ پورے غلطی کو ہو جاتی، پورے چلے گئے انہوں رسول کو چھوڑ کو رکھنے والے پورے چلے گئے۔ اب انہوں پورے کے پورے اب کو بچانے کے واسطے کیا معلوم؟ اب وہ ایک چپ کے ایک حدیث لائی، امت کا اشتہار، امت کا اشتہار باعث رحمت۔ یہ کیا اشتہار کر رہی سو ان کرسی کے واسطے وہ رحمت ہوگا، یہاں اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے واسطے رو رہی سو، یہ رحمت نہیں ہے تم نہ وہ رحمت، وہ رحمت آج بھی بولتے ہیں دنیا مولویہ کا علماء کا حسین بولتے ہیں سوچ علماء بیٹھے تھے نہیں انہوں عالمہ جو کھڑے تھے نہیں، علماء کا اشتہار کیا ہے؟ جمع اڑا گینگ ہو جانا، سب سے زیادہ ایک چیز کے پر جمع ہو جانا وہ رحمت کرتے ہیں۔ تمہیں کسے ملا رہی رحمت کو؟ کسے ملا رہی رحمت؟ وہ زحمت، یہ رحمت، رحمت للعالمین کو چھوڑنا سب سے بڑی زحمت۔ زحمت تمہیں اپنے آپ کو زحمت کو سب سے بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈالے تمہیں رحمت ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے اندر صرف اور صرف 13 آدمی، صرف اور صرف 13 آدمی موجود۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مولا کائنات علی مشکل کشا امام حسن امام حسین علیہ السلام ان کے گھر کے اندر، کن کے گھر کے اندر؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبرستان نہیں، وہ قبرستان نہیں، قبرستان بقیع کا وہاں سامنے تھا۔ اب رسول پرائیویٹ پراپرٹی میں دفن ہو رہی سو، کس کی پراپرٹی میں؟ رسول اللہ کی۔ اب تمہاری بیوی ہی تمہارے گھر میں شادی ہو گئی نا، تمہارے گھر میں ہی، تمہیں ججورو کے گھر میں ہی برابر ہے۔ تمہارے سرکار میں، میرے سرکار میں، میری بیوی کو میرے گھر میں رکھ، میرا وہ شان میرا،
मेरी गीरत मैं जाको जोरों के घर में नहीं रहता, जितने भी जोरा रहती भाड़े का की तोड़े का की किसका की घर, हमें अपने अपने औरत अपने मर्द के घर में रहती है। अब रसूलुल्लाह का घर, किसका घर? रसूलुल्लाह के घर में खुद मौला अली मुश्किल कुशा कब्र मुबारक खोदने के बाद वो जगह के पर सरकार को जो भी भलाना था उनको सब करना था, वो जन्नत से जो जो चीज़ें आए थे उनको ये करे ले ले जाओ तदफीन कर दी। सरकार तदफीन कर दी। तदफीन करने के बाद बाहर निकल को देखे न तो भी एक दिन दो दिन नहीं, मौला अली गम से चूर चूर, फातिमा गम से चूर चूर, हसन हुसैन गम से चूर चूर, वो छोटे मोटे जितने भी सहाबा थे उन गम से चूर चूर, उन्होंने दुनिया से लेना देना नहीं। मामूली अगर कौन किसकी तभी माँ मर गई या बाप मर गया या जोड़ी मर गई, उससे दुनिया का ख्याल रहता है। कायनात का मालिक इंतकाल हुआ, शहीद होगा, उनको क्या ख्याल? यहाँ देखे तो कुर्सियाँ का ख्याल, यहाँ देखे तो रसूल का ख्याल। रोना 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 मौला अली का रोना, उसके अंदर सबसे ज्यादा रोना फातिमा की ज़हरा। यत्ता रोते सिवाय वक्त नमाज छोड़ को, उसके बाद रोते 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 हुए 3 दिन के अंदर आर्डर खिलाफत से। फातिमा ज़हरा का रोना ऐसा खतरनाक है कि हमारे बच्चे रातों भर सो नहीं। हमारे मर्दा सुबह को ड्यूटियां को जाने का है, खेतन को जाने का है, फातिमा ज़हरा रोले को रह तो आए अली ये सब नहीं चलता, तुम्हें पहले जाको बंद कराओ। फजर की नमाज के बाद पूरे के पूरे दिन को मौला अली को पिटा। मौला अली से थी क्या मैं 3 दिन पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे ज़हरा की इज्जत क्या करते, क्या हराम करते। 3 दिन के बाद फातिमा ज़हरा का रोना भी उम्मत को मैसर नहीं हो रहा ना, इनू तो रो रही नहीं, इनू उनके बेटी हो उनके घर में रोए तो नहीं हुआ, क्या करना कहते हैं ऐसा करे तो बोले तो ऐसा नहीं, अच्छा नहीं है, हमें उठा को ले जाको कांटे दे माज़अल्लाह, वो सब चीज़ें अलग। तो मौला अली मुश्किल कुशा थी, ज़हरा को बहुत रिक्वेस्ट करती, मैं ज़हरा आज उम्मत हमारे से पलट गए, जो 3 दिन पहले थे आज मुझे सलाम भी कर रही, मुझे इज्जत भी नहीं कर रही, कोई मुझे पलट को बात भी नहीं कर रहा। क्या है कि उनको खिलाफत की कुर्सी भी मिल गई, मुझे नको भी जरूरत भी नहीं है सब चीज़ें, फिर भी मुझे कोई भी एहतराम नहीं कर रही, बात नहीं कर रही, देखो बाइकआउट करवा रही, हमारे घर को बाइकआउट करते, ये काम कर दो तुम यहाँ रोनो को, इनको डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा घराना रहमतुल्लिल का सबके ऊपर करम करना रहम करना हमारा काम, तुम यहाँ रो रही हो तो बच्चे उठ जा रही रहते, उनके काम आनी हो रही रहते, काम करो चलो, तुम ना ये घर बंद को देते, ये झोपड़ी डाल दो, तुम यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर जाको सरकार है मौला अली मुश्किल कुशा ये एक झोपड़ी डालती, वो झोपड़ी में क्या करती है बैतुल हुज़्न का नाम रखती, रोने वाला घर। देख लीजिए उम्मत, रसूल की प्रॉपर्टी के अंदर रसूल दफन हुई सो, रसूल की बेटी रो रही सो, रसूल की बेटी का घर हो, बाप मरता तो किसका घर? अपनी औलादिश ना, उनका घर रहने के बावजूद भी उनके घर में रोने नहीं दे रही सो, निकाल को उम्मत 3-4 किलोमीटर दूर उनको बैतुल हुज़्न के अंदर, वहाँ मौला अली मुश्किल कुशा सुबह से रात तक, सुबह को आते तहज्जुद को आते, रात भर रहते रोते, जब भी वक्त मिलता घर को बुला ले जाते हैं तो उठते नहीं थे, वहाँ से रोते 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 कहाँ आबादी से दूर बुला ले जाकर रोना। ये उम्मत, ये अहले सुन्नत व जमात के हदीसों से, अहले सुन्नत व जमात के बुजुर्गान दीन से बात करूँ से कौन सी भी बात, ये ना कोई अहले तशय्युअ से है ना कोई इससे है, अहले सुन्नत के किताबों में यह लिखा गया कि वो टाइम को मदीने के अंदर सहाबा रहने के बावजूद जो अपनी आंखों से अपनी इस्मत अपनी इज्जत और एहतराम फातिमा का देखने के बावजूद खुदा की कसम वो फातिमा दे जरा को 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर डाले था। बोलो ये उम्मत का जुल्म है फातिमा ज़हरा के। आज भी दूर दूर से भी फातिमा ज़हरा की बात नहीं चलती, दूर दूर तक उनसे खानखा में खास ऐसे खानखा है बेंगलुरु के अंदर भी बचपन से सब चीज़ें तुम्हें कुर्बान जाना तुम्हारे तिरंगे पर, ये सब चीज़ें बोलने वाला बुला खोलना बोल को बुला को ऐसा बुलाने वाला कोई भी नहीं है भाई कला, वो एक चीज़ ही वैसा जुल्म कर को फातिमा ज़हरा को वो जमाने के अंदर जब अपने आप को सहाबा बोलने वाले हैं उन्होंने जुल्म कर को है तो फातिमा ज़हरा को
آج نہیں ہو کو رہتا زہرا سلام اللہ علیہ جا کو بٹھا زہرا دن رات روتی دن رات روتی دن رات روتی وقت گزریا مولا علی مشکل کشا کے اوپر ظلم 6 مہینے گزرے لوگوں میں انتشار پیدا ہوا کہ پورے جنے میں ہمارے اوپر بیعت لے لیے خلیفہ نمن کے اوپر لے لیے زہرا کا گھرانہ نہیں لیا زہرا کا گھرانہ نہیں لیا علی کا گھرانہ لیا ٹھیک ہے تو وہاں ایک نبی کا گھرانہ کو کہ مقام تھا نا اب پورے بیعت شدہ ہوئی سب علی اور علی کے چاہنے والے کچھ وہ صحابہ 13-14 صحابہ اور علی کا گھرانہ ان کے اوپر بیعت ہوئی ہے سیدھی سیدھی حدیث مولا علی مشکل کے 6 مہینے تک حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو انہوں ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کے بیچ میں ایک مرحلہ ہوتا وہاں سے آرڈر نکلتا کیا لوگوں میں جو مکے کے مدینے کے لوگ جو لڑتے تھے خلافت کو ان کو بولے میں بڑا خلیفہ بن تو وہاں کا گورنر بن تو بصرہ کا بن تو رے کا بن تو شام کا بن تو یہاں کا بن وہاں کا بن سب کو ایک ایک اقتدار بن جاتا جیسا انڈیا ایک اسٹیٹ ہے کرناٹکا کا تو بن تمل ناڈو کا تو بن تلنگانہ کا تو بن ایسا عرب کے اسٹیٹوں کا ایک گورنر جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو دے ڈالے انہوں اپنی گورنری لے کو اب چپ بڑے لوگ بیٹھنے کے بعد اب بات چلتی ہے دیکھو نبی کا گھرانہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریا کیا کریے ایکسیپٹ کر جا کو بولتی مولا علی کو فجر کے نماز میں تمہیں ایکسیپٹ کر لو یہ خلافت مولا بولتی میں اور ان کو میں گود محمد میں مسلمان بننے والا میں آغوش محمد میں مسلمان بننے والا میں پہلا کائنات میں مسلمان میں پہلا نماز پڑھنے والا میں پہلا قرآن پڑھنے والا میں پہلا روزہ رکھنے والا میں پہلا حج کرنے والا خدا کی قسم میرے بارے میں سارا قرآن آیت بن کو کر رہا یا ایھا الذین آمنوا کام بھی ہے خدا کی قسم میرا نام ہو میں ایسا میں قسیم النار و جنت اور دوزخ کو بانٹنے والا میں میری محبت پوری دنیا کے اوپر لازم ہے میں من کنت مولا فہذا علی مولا میں وسیع رسول اللہ میں خلیفہ نہیں جا ایسا کرنا نہیں بولا سب میرے پاس نہیں آنا بولے مولا علی ڈر گئے ذرا ڈر بھی ہے خوف بھی ہے کام دیکھے تھے بدر دیکھے تھے احد دیکھے تھے خندق دیکھے تھے خیبر دیکھے تھے مولا مشکل کشا کی طاقت دیکھے تھے کوئی بھی چھیڑنا نہیں چاہتا تھا مولا علی کو اب مولا علی کا کام کیا تھا وہ مہینے میں جانا سرکار کی شہادت کے بعد قرآن کو مکمل لکھنا جو رسول کی ترتیب اور ترتیب کے اوپر ہے وہ لکھنے کا کام تھا ان کو معلوم تھا کہ ذمہ داری مولا علی مشکل کسی کے اوپر بھی ذمہ داری نہیں تھی قرآن کی ساری ذمہ داری علی کے اوپر تھی کیونکہ تو وسیع علی تھے دین کے بھی دنیا کے بھی رسول کے وسیع علی تھے اور وسیع کے پاس ہی ہمیں نکالنا چاہے دنیا بھی نکالو رسول کا جو بھی آئٹم جو بھی چیزیں آئیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے تبرکات تھی اگر ملنا تو علی سے ملنا دوسرے تیسرے چوتھے سے نہیں ملتا نہیں اب مولا علی کا کام ان کو قرآن لکھنا ان کی پورا یہ کرنا ذرا دن کے بعد بھیجے قرآن بھیجے لکھو خلیفے کے پاس اب ان کو غصہ کیا تھا علی مانتے نہیں ہم نہ انہیں بھی نہ کو ان کا قرآن بھی نہ کو علی بھی نہ کو اور یہ ہسٹری ہے بھیجا ہے آج میں کئی سال کے بعد حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان کے زمانے میں پھر قرآن پھر جمع کر مطلب اس جمع کرنے میں مولا علی مشکل کشا کا ہاتھ نہیں تھا امت کی غداری دیکھو بیرکت کیا ہے چلو اب اس کے بعد مولا علی کے اوپر پریشر ڈالے مولا علی نہیں مانے مولا علی کی کوئی بھی بات نہیں کرے کون کی ایک بیوقوف نکلا بولے میں اب جاؤ علی کے گھر کو جانے کے بعد میں ان کو آخری دفعہ پوچھوں تمہیں ہو رہی یا مر رہی میں سچ کریا زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کے پاس گیا خدا کی قسم جبرائیل آ کے خدا کی قسم ان کے دہلیز کو قدم بوسی کرتے دہلیز کو اپنا سر جھکاتے کائنات کے اندر زہرا جو ستارہ تھا وہ دہلیز فاطمہ کو اترا خدا کی قسم یہ ایک واحد ایسا گھرانہ تھا 6 مہینے رسول لگاتار فاطمہ الزہرا کے گھر کے سامنے جا کر السلام علیکہ یا اہل البیت کرتے پہلے سلام کو زہرا کے گھر کو بعد میں مسجد نبوی جاتے 6 مہینے آخری 6 مہینے یہ کام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر کے سامنے کھڑ کر جا کر اعلان کرتی ظالمہ کے بچے اے علی نکلو باہر بہت ہوگا تمہارا
بہت ہوگا تمہارا، اب جو بھی ہے ہمارے ہاتھ میں، تمہیں اپنا ہاتھ دے دو، تم ایکسپٹ کر لو، نہیں تو بولے تو تم چھوڑ کے نہیں۔ اندر سے فضا بولتی نہیں علی، اور فضا فاطمہ الزہرا کے بنی نہیں علی، پھر فضا جب وہ کو بولتی نہیں ہوا، لوگ بہت جماڑا ہوگا، ایک ایک آدمی ایک ایک بات کر رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا دروازے کے پیچھے کھڑے بولتی یہ کس کا گھر؟ جسے نبی اپنے سر کو جھکاتے وہ گھر، زہرا ستارہ آتا وہ گھر، انبیاء مرسلین یہاں قدم بوس ہو کو آتے وہ گھر، ادب سے بات کرو، یہ زہرا کا گھر ہے۔ یہ بات بولتی پردے کے پیچھے سے کوئی ظالم ہوتا بات نہیں، یہ گھر کو، یہ در کو جلا تو گئے، در کو جلا تو گئے۔ لکڑیاں جمع کریں، لکڑیاں جمع کریں، جمع کرنے کے بعد لکڑیاں کو جلائے، در جلیا، دروازہ جلیا، دروازہ گریا، زہرا کے اوپر گریا، اس کے اندر وہ ہوتی نہیں، دروازے کے اندر لیپ تھی، زہرا کے پہلو میں جا کو گئے اٹکی میں، اٹکنے کے بعد زہرا کے پیٹ میں وہ ٹائم کو بچہ تھا جس کا نام محسن تھا، انہوں شہید ہوئے، ہونے کے بعد جیسا دروازہ گرتا ہے فضا نکلتی باہر، علی کہاں تمہیں، علی کہاں، علی کہاں یا قرآن علی جیسا آتی، جو کریا ظالم اسے بھی مارتی، مار کو بھاگتی، پورے انبیاء خزام کے تعداد میں ہم علی اکیلے، ہٹا کو یہ کر کو فاطمہ الزہرا کو مار پڑ رہا، فاطمہ الزہرا کو جا کو حضرت فضا سلاتی۔ بعد میں 2-3 دن کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں محسن شہید ہو گئے۔ محسن علیہ السلام کو پھر گزار کو پھر تدفین کر کے مولا علی نے پوچھتی کیا ہوا واقعہ، ذرا قسم دے تو لیکن کیا بھی بولنا نہیں میرے علی کو، اگر تم نے بول ڈالے علی کو، علی غضبناک آ گیا، خدا کی قسم قیامت ہوتی نہیں، صبر کرو، فضا کو بولا دے، یہ سب بات میں علی، بعد میں زہرا ذرا سمجھ لی۔ اب اس کے بعد زہرا اہل سنت کی کتابوں سے 19 سال یا سب سے زیادہ 26 سال 26 ایئرس ہوں گے، 19 سال یا 26 سال، دو چیز روایت ہے۔ وہ ٹائم کو 90 سال کی بڈھی کیسی رہتی ایسا ہو جاتا، اپنے پہلو کے پر ہاتھ آ جاتا، ہاتھ میں ایسا آ جاتا۔ اس دوران کیا ہوتا معلوم، حضرت سلمان فارسی آزم ہوتے ہیں ماں زہرا جو تمہارے باپ کا جو باپ ہے فدق باپ، آج ہم نے اندر جانے نہیں دیں گے۔ کون بولے خلیفے، چلو مطالبہ کریں گے، فاطمہ زہرا ڈنڈا پکڑے ہاتھ میں لے سیدھا خلیفے کے پاس گئے۔ خلیفے کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گئے، جب جاتی اب وہ تخت کے اوپر تخت خالی ہے، اب جاتی زہرا آنی پر بولو خلولی بولتی جاؤ تمہارے خلیفے کو بلاؤ، جاؤ خلیفے کو بلاؤ۔ اب خلیفہ بھی ایسا نہیں، خلیفہ 3 گھنٹے چھوڑ پاتا، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زہرا آنے سے 3 گھنٹے پہلے اتار لاپن کرتے تھے میری زہرا آ گئے ہو، مگر رسول کے بعد 3 گھنٹے فاطمہ زہرا کو دربار میں کھڑا جاتا، 3 گھنٹے کھڑایا جاتا، 3 گھنٹے کے بعد خلیفے صاحب آتی، 3 گھنٹے کے بعد بیٹھتی، کیا قصہ کیسا، فاطمہ زہرا پردے میں رکھو ہوتی، یہ جو یہ پیپر، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی، یہ پراپرٹی خیبر کے اندر میرے نام کو کر کو نہیں سو، ان کے حصے میں نہیں سو، میرے نام کو ڈائریکٹ کر کو نہیں سو، وہ جو قلعہ تھا خیبر کا، یہ قلعہ مولا علی اٹھا ڈالے، اور 7 قلعے پورے 8 تھے، 7 قلعے کیا کرتے ہیں، خالی یہ قلعہ دیکھ لے وہ کیا کرتا ہے، بنا جنگ کے پورا آپ کو کیا کرتا ہے، پورے اپنے آپ کو سونپ ڈالے رسول اللہ، اور جو بنا جنگ سے جو بھی ملتا ہے وہ پورا رسول کا مل، قرآن بولتا ہے۔ اب رسول اس کے اندر باغ فدق خاص مولا علی کو بلاتی تھی، تو وہاں کو مرحب کو شہید کر بولتی، مرحب کے خاندان والے کیا کرتے ہیں، مرحب کا جو بھی رہتا ہے وہ مولا علی مشکل کشا کو دینا لوگ بولتی، مولا علی کو بلاتی، تم نے مرحب کو قتل کریا، مرحب کے جو باپ دادا جو بھی دیے تھے، اے علی تم نہ دینا چاہیے تو بولے، تو بولتی میں نہیں دیتا، کیا کرنا ہے، میری زہرا کو دیتا لگا، میری زہرا کو لکھ کو دیتی، پورے 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے لکھ کو دیتی۔ خیبر میں 6-7 ہزار تھی، تب سب کو معلوم رہتا ہے یہ جو خیبر کا مال ہے وہ خالصتاً زہرا کا مال، باپ فدق سے،
बाग फितर खाली ये बाग नहीं, बाग फितर 8-10 बाग, 8-10 बाग फातिमा जहरा लेने जाती है। ये मेरे पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रजिस्टर पेपर, क्या करते हो बोलती मेरे पास एक हदीस है, रसूलुल्लाह का जो माल होता है, रसूलुल्लाह का जो भी माल होता है वो उम्मत में बांट डालते हैं, बेटला को बेचान को नहीं जाती, उनके फैमिली पर्सन्स को नहीं जाती। चलो फातिमा ज़हरा बोलती आदम का माल शीश को गया, शीश अलैहिस्सलाम, इब्राहिम का माल हजरत इस्माइल को गया, यूसुफ का माल, याकूब का माल यूसुफ का, हर नबी का माल उसकी औलाद अगर नबी होती तो जाता, नबी का माल नबी के औलाद को जाता। मेरा बाप भी नबी, उसका माल भी औलाद को आना, तुम्हें नहीं होना ना, सबूत लो। क्या सबूत दियो? किसे पूछ रहे हो सबूत? जिसके आयत उतरी, आयत तखीर, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम और तुम्हारे अहले बैत को हर बुराई से, आलूगी से, गंदगी से पाक रखा, दूर रखा। क्या रखा? हर चीज, कोई भी आलूगी, सच्चा झूठा, ये गंदगी की बुराई, अच्छाई, झूठ गंदगी की अच्छाई, बोलो जी। झूठ बोलना गंदगी है कि अच्छाई है? बुराई है कि अच्छाई है? बराबर, झूठ बुराई नहीं, बुराई है नहीं। कुरान ऐलान क्या करता सो, हर बुराई से, गंदगी से, आलूगी से अहले बैत को मैं दूर रखा गया। बोले जब अल्लाह ताला फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गवाही देता है कि इनमें झूठ, निफाक, हसद, जलन, बग़ज़, कीना, कपट कुछ भी नहीं है इनमें, बोले तो अल्लाह बोला तो इन्हें बंदा उठ को बोलता सबूत लाओ, ठुकराए नहीं कुरान। चलो जैसा बोलते सबूत क्या करते मालूम? फिजा बोलती जाओ अली हसन हुसैन को बुला लेगा, भागती फिजा दरबार में बुला लेना। जहरा क्या करते वो बाग़े फिदक जो सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए थे उसका अपना विटनेस के वास्ते बुला लिया, सबूत आए, अली आए, हसन आए, हुसैन आए। क्या बोलती बोल वो सब तुम्हारे फैमिली के आदमी चल कर होते, खुदा की कसम अल्लाह का दीन बचाना था। नसारा से कुरान में जब मुबाहले की आयत उतरी, 1.25 लाख सहाबा रहने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल इनको बुला लेगा, अली, हसन, हुसैन, फातिमा, इनको ना बुला लेगा। अल्लाह ताला इनको विटनेस बना को है तो दीन का, ये जालिमा इनको विटनेस नहीं माने। अब बोलो इनको दीन नहीं, इनको इस्लाम में नहीं, इनको ईमान में नहीं, इनको किरदार में नहीं, कहीं को भोगरी को बचाने के वास्ते इतना बड़ा गलती करता को। अब मौला अली मुझको पूछा, बोलती नको जरा चलो हमें पेश जो करना था वो पेश करता ले, हम ना ये सब चीज़ आने की दुनिया को मालूम होना था कौन हक को ही कौन ना हक को ही, दुनिया को पता चलना था ये क्या बात है, फिदत क्या, पूरी कायनात खुदा की कसम तुम्हारे कदमों में है जाना, बेशक खाली दिखाना था हमें। आज भी बाग फिदत के वास्ते क्या भी लड़ रहे लीजिए, खाली तुम्हें जो किससे मानती उनके गलतियां को दिखाने के वास्ते खाली बात उठा दो। मौला अली मुझको फातिमा ज़हरा को उनका बुला लगा दी, जैसा बाहर निकलती फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखती एकदम और ज्यादा वीक हो गई और परेशान हो गई। घर में जाती, घर में जाने के बाद छोड़ डाले तो अंदर से चीख, जोर से चीख उठा, कौन? हजरत ज़ैनब अली की बेटी, अब्बा आ गए। मौला अली अंदर गए, क्या बेटी को? बोले तो बोलती अम्मा जब गए दरबार में तब थे 26 साल 19 साल, 2 रिवायत, जवान थे, काले थे बना। जब अम्मा वापस घर पर आए तो पूरे के पूरे बाला सफेद हो गए। इतना जुल्म, इतना एहसास उनको हुआ, खुदा की कसम जो अल्लाह का नबी में मैं आती तो खड़ जाता, आज मेरे सामने कुर्सी के ऊपर बैठे थे लोग सभी, 3-3 घंटे ज़हरा को खड़ा को पूरे मजाक में उड़ाते थे। ये जुल्म फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा गुजरे, ये जुल्म सहा नहीं सका फातिमा ज़हरा ने। पहले ये मार की शिद्दत, ये मार बहुत बड़ा था, हुसैन शहीद, ये देखो जुल्म, दूसरे दिन तीसरे दिन से कोई सलाम करने वाला नहीं था अली को, अली भी परेशान। जाते ही फिजा को बोलते हैं
ذرا چھوڑ دو اندر جا کے دیکھو، اگر فجر تک میں نہیں گئی باہر تو سمجھ لینا میرا انتقال ہوگا، اب نہیں سہا سکتی میں بے عزتی میرے علی کی نہیں دے سکتی، میرے بچوں کو اتنی عزت کرتے آج میرے بچوں کو پوچھنے والا نہیں اس کو حسین کو، آج میرے بابا کی خبر کو رونے والا نہیں، چراغ چلانے والا نہیں، آج ہماری جائیداد کو کرنے والا نہیں، بس میری تمنا ہو سکے تو میرے بابا کے پاس میرے بہنوں میں مجھے دفن کرنا۔ فاطمہ زہرا کی آج اے علی تم نے دیکھا کہ میرے باپ کے سینے کو سوتی تھی، میرا باپ اگر میں رہتی تو بستر کو میرے بھائی آپ سوتا، حتیٰ کہ تمہاری شادی میری شادی ہونے کے باوجود بھی ہمیں دو جنے سوتے رہتے، نبی کریم بیچ میں آپ کو سو جاتے، یہ اتنی محبت میری تھی۔ یا علی تجھے دیکھتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر 8-10 گھراں چھوڑ کو تھا، تمہارا 8-10 گھراں بعد میں تھا، مگر تمہاری شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بیچ کو جو باجو تمہارے گھر کے میرے گھر کے باجو بیچ کو یہاں میرے گھر میں تھے اور کھڑکی بناتا رہتے مجھے دیکھنے، پوری دنیا کو معلوم یار نہیں میرے ساتھ، میں جب میرے باپ کے ساتھ دفن کرتا ہوں مولا علی کو معلوم یہ ظلم اب سے نہیں زمانے سے چلا تو فاطمہ زہرا کی شہادت ہوتی، بھائی کو ہوتے سمجھ میں آیا شہادت ہوتے، اب حکم بھی یہ رہتا فاطمہ زہرا کوئی میری لاش کو چھینا نہیں، کوئی غیر محرم دیکھنا نہیں، رات میں میری لاش اٹھانا اور رات میں تدفین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار تھا۔ فاطمہ زہرا بولے اب مولا علی مشکل کشا پہلے اٹھائے تو مولا کائنات کی طاقت کا اندازہ معلوم، جب مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ اپنی فاطمہ زہرا کا ہستی کو دیکھے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سوراخ ہوا، یہ چیز ہمارے مولا علی مشکل کشا بے ہوش ہو گئے، مولا بے ہوش ہو گیا، بھاگتی حسن حسین زینب بھاگتی، بس کہاں ہوگا علی تمہیں شعر خدا نہ ہوش میں لاتی بولتی ہے خدا کی قسم ایسا احساس ہوا کہ میں اتنے دن سے معلوم ہی نہیں تھا کہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پہلے کام فضا کیا تمہیں بولے تو بولے مجھے وعدہ کرے فاطمہ زہرا بولو لوگو یہ امت میں اختلاف ہو جاتا ہے، تمہیں غصے میں آ جاتی جان سے سب کو مارتا تھی، اس کے واسطے میں چھپا کو تھی، فاطمہ زہرا بولے تھے، اب فاطمہ زہرا انتقال ہو گئے شہید ہو گئے، یا علی یہ ظلم ہوا اس دن دروازہ گرا پہلو کے اوپر گرا منہ آپ اندر گرا اندر کو اس میں محسن شہید ہوئے جو دوسرے چیز سے نہیں، علی کو معلوم تھا مگر دنیا کو دکھانا تھا، فاطمہ زہرا کو دیکھے تو پھسلیاں ٹوٹ گئے، ہڈی ٹوٹ گئی، دیکھ کب بھی ہڈیاں ٹوٹ گئی، علی ہڈی ٹوٹے تو چھیے تو درد ہوتا، کہاں چھیے تو ہڈی چھیے تو درد ہوتا ہے، ہڈی دبائے تو درد ہوتا ہے جس جگہ، مگر پھسلی جب ٹوٹتی نہیں، پھسلی جب ٹوٹتی نہیں، پھسلی جب ٹوٹتی نہیں، سانس لیے تو درد ہوتا ہے، سانس چھوڑے تو درد ہوتا ہے۔ فاطمہ زہرا اتنے دل اتنا سنبھالے بعد میں فاطمہ زہرا کی یہ ظلم کی ذلت دیکھنے نہیں ہوا، شہید ہو گئے، فاطمہ زہرا کا لاشا رات میں اٹھانا پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار جو تھا وہ دروازہ جب اندر جا کو ان کے گھر میں دفن کرتی ہیں تو وہاں بھی پہرا لگا تھا، وہاں بھی لاکھ کھڑے تھے، اب سرکار مولا علی مشکل کشا سوچے اب رات بھر تو میں نہیں رکھ سکتا، صبح ہو جاتی ہے، فاطمہ زہرا بولے رات کچھ تدفین کرنا ہے، اب ہو گیا صبح نکلنے کا ٹائم آ گیا، جنت البقیع میں گئے، جنت البقیع میں جا کو تدفین کر رہے ہیں، 40 ایسا کیا کرے خبرہ بنا یہ جگہ تدفین کرے، 40 گڈے بنا کو چھوڑ رہے، فجر کی نماز بھی ہوئی، فجر کی نماز میں پورے غلاٹا ہوا، کون ہم نہ جنازے کو نہیں بلایا، ایسا نہیں بلایا، کون ہو سکتی تمنا فل فضلی، مولا بولتی اب چپ، فاطمہ زہرا جس سے ناراض اس سے اللہ ناراض، فاطمہ سب سے ناراض تھی، بے شک اس کے واسطے تم نے جنازے میں بلائی نہیں، چلو بات زیادہ نہیں کرنا، مولا علی مشکل کشا آئے، 40 قبراں کے اندر بھی تب بھی ایک آواز آتی ہے، ظالم کا بچہ بولتا ہے اے علی ہمیں جاتی اب قبرستان کو، پھر لاش نکالتی، پھر جنازہ پڑھتی،